آمنہ کے ساتھ جو اس وقت بیرک کے اندر خواتین رہ رہی ہیں نا، انہوں نے اس کی جو حرکتیں دیکھی ہیں، یقین کریں انہوں نے باقاعدہ اس کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پاگلوں کا طرح بیہیو کرنا شروع ہو گئی ہے، یہ کبھی ہنستی رہتی ہے، کبھی رونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی دیوار سے سر مارنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو یاد کر کر کے روتی رہتی ہے، رئیس کا نام لیتی ہے، کبھی رئیس کو بددعائیں دیتی ہے، کبھی رئیس کو دعا کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے گھر والوں سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے اب جتنی بھی بیرک کی خواتین ہیں وہ ڈرنے لگ گئی ہیں، کیونکہ وہ جس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ تو آدھی پاگل ہے، اس کی جگہ یہ نہیں ہے، اس کی جگہ پاگل خانہ ہے، اس کو پاگل خانے منتقل کیا جائے۔ یہ باقاعدہ ایک آفیشیل کمپلین اس بیرک میں رہنے والی دیگر جو قیدی خواتین ہیں انہوں نے آمنہ کے خلاف کی ہے۔ اب آمنہ کے اس وقت حالات ہیں کیا جیل کے اندر، آج میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سٹوری بتاتا ہوں، کیونکہ جیل کے اندر سے جو خبر نکل کر آئی ہے نا، جس نے مجھے خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آمنہ اور رئیس اس وقت جوڈیشل ہیں، یعنی جیل کے اندر موجود ہیں، اور جیل کے اندر سے جو خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرا ایک بڑا کنفرم سورس ہے جو کہ مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوتا ہے آمنہ اور فرحان کے حوالے سے، کہ دونوں ایک بچے کو مارنے کے بعد، 23 سال کے لڑکے کو مارنے کے بعد، جس کی آج شادی تھی، آج جو پھول اس کی قبر پر چڑھے ہیں نا وہ اس پر نچھاور ہونے تھے، کیونکہ آج اس کی شادی تھی، نکاح اس کا ہو چکا تھا، لیکن اس لڑکے کو انہوں نے زندگی سے محروم کر دیا۔ اب جناب آمنہ اس وقت جیل کے اندر کیسے ہیں، میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اس چیز کی، کیونکہ میں اندر کی جو خبریں ہیں نا وہ نکال کے لے کر آ رہا ہوتا ہوں اور آپ تک شیئر کر رہا ہوتا ہوں، لیکن یار میرا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے اس بات پہ، ایک ناحق خون کریں گے نا آپ، کسی کو موت کے گھاٹ اتاریں گے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، چاہے بے زبان جانور ہو یا پھر انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے ناحق اس کا خون کیا نا، آپ یقین کریں آپ کئی رات نہیں سو سکیں گے۔ آپ کا انجام برا تو ہوگا، لیکن آپ جتنی زندگی جئیں گے نا وہ عبرتناک زندگی ہوگی، خوفناک زندگی ہوگی، اس طرح کی زندگی ہوگی کہ شاید آپ نے اس کا کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اور آمنہ اور فرحان اسی طرح کی زندگی اس وقت جی رہے ہیں۔ آمنہ اور فرحان کی جیل کے اندر جو حالات ہیں نا وہ اس سارے معاملے کے اندر سچ ثابت کرتے ہیں کہ یار یہ جو کہاوت کسی نے کہی ہے، یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ غلط نہیں کہی جاتی ہے، اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آمنہ کے بارے میں جو اس وقت باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں نا، آمنہ خواتین کے بیرک کے اندر موجود ہے، اور جو خواتین اس کے ساتھ رہ رہی ہیں وہ یہ بات کہتی ہیں کہ یار یہ ہر وقت روتی رہتی ہے، اس کو دورے پڑنے شروع ہوتے ہیں، اس نے معافیاں مانگنا شروع کر دی ہے، یہ رئیس کا نام لیتی رہتی ہے، اور اس کے بعد یہ دیواروں پر سر پٹکنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ رئیس کے حوالے سے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی ہے، لیکن ایک بات تو یقین طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس وقت وہ آدھی پاگل ہو گئی، یا تو پاگلوں کا ناٹک کر رہی ہے، پاگل ہونے کا ناٹک کر رہی ہے، یا واقعی میں وہ پاگل ہو چکی ہے۔ کیونکہ میرا اپنا جو تجزیہ یہ کہتا ہے، یا میرا اپنی جو سوچ جو مجھے بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ یار آمنہ واقعی میں اس وقت ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ ایک عورت جس کا ایک گھر تھا، ایک خوبصورت سا ایک گھرانہ تھا، اس کا 3 بچے تھے، ساس سسر، شوہر، اچھا کمانے والا، گھر میں کسی چیز کی تنگی نہیں۔ اس وقت 70 سے 80% پاکستان کے اندر لوگ وہ رہتے ہیں جن کے گھر کے اندر تنگی کے حالات ہوتے ہیں، جو اپنے گھر کا خرچ پورا نہیں کر پاتے، جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، خواہشات تو کیا پوری کریں گے، مطلب اپنی نیسیسٹی پوری نہیں کر پاتے، جو ان کی ضروریات ہے نا گھر کی وہ پوری نہیں کر پاتے۔ اب یہ ایک ایسے گھر کے اندر رہتی تھی جہاں پر ضروریات تو دور کی بات ہے، جہاں پر آپ کی خواہشات کو پورا کیا جاتا تھا۔ 20 22 25 لاکھ کی اس کی گاڑی تھی جو فرحان جو چلا رہا تھا، وہی گاڑی جس میں فرحان جو گاڑی چلا رہا تھا اور رئیس کی لاش کو اس کے اندر لے کر لے جایا گیا، یہ 20 سے 25 لاکھ کی گاڑی تھی، تمام آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نا کہ یار جب آپ کہتے ہیں گناہ میں بڑی لذت ہوتی ہے یار، اور پھر اسی وجہ سے گناہ کرنے کا دل بھی کرتا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں، ہمارے دین کو ہم فالو نہیں کر پاتے، ہم اپنی زندگی اس حساب سے نہیں گزار پاتے، یقین کریں ہر چیز کا سوال دین کے اندر موجود ہے۔ لیکن خیر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جناب آمنہ اس وقت جیل کے اندر بڑی قسمہ پرسی کی حالت کے اندر، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یار اس نے کرنا کیا ہے، اس کے ساتھ ہوگا کیا، اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بچے روڈوں پر رل گئے ہیں، اس کے بچے اب اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ یقین کریں آمنہ کے گھر والے اس کو رکھ رہے ہیں، فرحان کے گھر والے اس کو رکھنا بھی نہیں چاہ رہے۔ فرحان کے گھر والوں نے فرحان کو اس بات کا اندازہ کرا دیا ہے کہ یار تمہاری اچھی خاصی زندگی
تمہارے اچھے خاصی کمائی کو لات مارنے والی یہ عورت ہے جس نے تمہاری زندگی کو ہی نہیں تمہارے بچوں تک کی زندگی کو آگ لگا دی, اس کے فیوچر کو آگ لگا دی, اس کے مستقبل کو آگ لگا دی. اب مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ ایک طرف سارٹ آؤٹ ہو بھی جاتا ہے. فرحان کو اس بات کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے, اس کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ بھائی وہ جلدی اس سارے معاملے سے چھوٹنے والا نہیں ہے, طویل عرصہ لگے گا اس کو سارے معاملے سے نکلنے کے لیے, ان تمام چیزوں سے باہر آنے کے لیے. کورٹ کے معاملات ہو گئے, دیگر معاملات ہو گئے, ان چیزوں سے باہر آنے کے لیے اس کو ایک طویل عرصہ درکار ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ شاید زندہ واپس آ بھی نہ سکے. ہو سکتا ہے اس کو عمر قید ہو جائے تو لاش کی صورت میں باہر آئے گا, یا پھر اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. تو اس کے ایک مرد نا کہاں پگھلتا ہے آ کے, ایک مرد اپنے بچوں کے مستقبل کے آگے پگھل جاتا ہے. میں نے ایسے ایسے مردوں کو آفس کی ڈانٹ ڈپٹ, انا والے مردوں کو, ناک والی مردوں, ایگوئسٹک مردوں کو اپنے باسز کے سامنے پگھلتے ہوئے دیکھا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ خوشحال زندگی گزار سکیں. اس لیے مرد جو پگھلتا ہے نا وہ صرف اپنے بچوں کے سامنے پگھل جاتا ہے. یہاں پر آ کے اس کو اندازہ ہونے لگا ہے یار اس کے ساتھ بہت بڑا گیم ہو گیا. اس نے اعتراف جرم تو کر لیا ہے, لیکن اعتراف جرم کرنا اس کے لیے سب سے بڑی بیوقوفی ثابت ہو رہی ہے. اس کے ہاتھوں ایک لڑکے کا قتل تو ہو گیا ہے, لیکن اس قتل کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی کار فرما تھی. اس کو پھنسانے والے کوئی غیر نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے, اس کے اپنے گھر والے ملوث نکلے اس میں. اب یہ چیز جو ہے نا وہ فرحان کو اندر اندر کھائے جا رہی ہے. اس نے آمنہ سے ویسے بھی دوری اختیار کر لی ہے, آمنہ سے ملاقات پورے دن اس کی نہیں ہوتی, اس نے ملنے سے انکار کر دیا, اپنے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ جب بھی ملنے کے لیے آؤ تو میرا نام کال کروانا, آمنہ کا نام کال نہیں کروانا. مطلب جب بھی ملنے آؤ تو مجھ سے ملنے آؤ. انفیکٹ جو آمنہ کے گھر والے ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی صرف آمنہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ فرحان سے نہیں مل رہے, کیونکہ فرحان ان سے ملنا نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آمنہ کے گھر والے اس سارے کیس میں اپنے داماد کو نہیں بچا رہے, اپنی بیٹی کو بچا رہے ہیں. وہ اپنے داماد کو سولی پر لٹکانے پر تلے ہوئے ہیں بھائی. شاید پرانا کوئی گرج ہو, شاید پرانے کوئی معاملات ہوں, اس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے, شاید آمنہ نے ان کو یہ سٹوری سنائی ہو. جو اپنے شوہر کو مینوپولیٹ کر سکتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو کس حد تک مینوپولیٹ کر رہی ہوگی. آپ سوچیں, اندازہ لگائیں اس بات کا. تو یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں جیل کے اندر, اور جیل کے اندر سے روزانہ کی بنیاد پر خبریں آتی ہیں. ان کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے, ان کو دیکھا بھی جا رہا ہے کہ یار یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. خیال رکھیے گا اپنا.